یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے یہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، جو کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ اس گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا دے دیں، فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ، اور جو کوئی خیر کا کام خوشی سے کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں زندگی میں یہ مقدس مہینہ اللہ نصیب فرما دے، اور رب کائنات اس ماہ مبارک کی صحیح معنوں میں اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزہ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 ارکان پر ہے ان میں ایک عظیم رکن صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر پہلے عاشورہ کے روزے کو فرض کیا۔ صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 10 محرم کا سب روزہ رکھیں۔ یہ روزہ اللہ رب العزت نے پہلے فرض کیا، پھر سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے، تو رمضان کے روزوں کے فرض ہو جانے سے عاشورہ کے روزے کی فرضیت اللہ نے ختم کر دی، لیکن اس کی فضیلت وہ برقرار رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی، فرمایا عاشورہ 10 محرم کا جو ایک دن کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ لیکن رمضان کے فرض ہو جانے کے بعد اب عاشورہ کا روزہ وہ فرض نہیں بلکہ نفل ہے۔ رمضان کا یہ روزہ پیارے بھائیوں ہر مسلمان پر اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی مسلمان بھی اس مہینے میں زندہ ہو، مردہ نہ ہو، مر نہ گیا ہو یا بیمار نہ ہو، مسافر نہ ہو، فرمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو اس پر فرض ہے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ پیارے بھائیوں، روزے کی اہل علم نے 3 قسمیں ذکر کی ہیں۔ پہلی قسم الصیام العوام، عامۃ الناس کا روزہ، عام لوگ جسے روزہ سمجھتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک کھانا پینا اور اپنی شہوت سے رک جانا بس یہ روزہ ہے۔ کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، ازدواجی تعلق کو ترک کر دیا اور بس وہ سمجھتے ہیں کہ یہی روزہ ہے۔ یہ عامۃ الناس کا روزہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے الصیام الخواص، خاص لوگوں کا روزہ، وہ صرف کھانا پینا نہیں چھوڑتے
جہاں وہ کھانا چھوڑتے ہیں، پینا چھوڑتے ہیں اور اپنی شہوت کو ترک کرتے ہیں، وہاں وہ اپنی آنکھ، کان، زبان اور اپنے دیگر جوارح اعضاء ان پر بھی پہرا دیتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں، گالی گلوچ سے اپنی زبان کو گندا نہیں ہونے دیتے اور اپنی آنکھ سے غلاظت دیکھ کر آنکھ کے زنا میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ اپنی آنکھ، کان اور دیگر جوارح اور اعضاء کا بھی وہ تحفظ کرتے ہیں۔ یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ اور ایک تیسری قسم جسے خواص الخواص کہا جاتا ہے کہ ان خاص لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس مہینے کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کے ساتھ گزارتے ہیں۔ وہ سوتے ہیں تو اس نیت سے کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں تاکہ دوبارہ اپنے رب کی عبادت پر صحیح معنوں میں قادر ہو سکوں۔ وہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو اس سوچ سے اور فکر سے کہ اتنا نہیں کھانا کہ جسم بھاری اور بوجھل ہو جائے اور رب کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہ رہے، بلکہ ان کا ایک ایک لمحہ رب کے ساتھ گزرتا ہے۔ رب کی رضا کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے، میرا رب مجھ پہ کیسے راضی ہوگا، ہمہ وقت یہی فکر ان کے دامن گیر رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے خواص الخواص لوگوں کا روزہ۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے روزے داروں میں رب کائنات شامل فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ مہینہ عام مہینہ نہیں، زندگی کے اندر اللہ نے اگر یہ مقدس مہینہ عطا کیا ہے تو پیارے بھائی اگر یہ مہینہ بھی عام دنوں کی طرح ویسے ہی گزر گیا تو رب کائنات نے اس مہینے کو جو خصوصیات عطا کی ہیں، میرے پیارے بھائیوں، گویا کہ ہم نے رب کے ان انعامات اور رب کی ان مہربانیوں کی ہم نے قدر ہی نہیں جانی۔ رب کائنات نے اس مہینے کو باقی 11 مہینوں کے مقابلے میں اللہ نے جن خصائص سے نوازا ہے، سب سے پہلی خصوصیت اس مہینے کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے کو یہ شرف بخشا کہ وہ آخری الہامی کتاب قرآن عظیم کہ جس قوم پر اتری، جس امت پہ اتری، وہ امت سب سے زیادہ عظمت اور شان والی، جس پیغمبر پہ رب نے اس قرآن کو اتارا وہ پیغمبر تمام پیغمبروں کا امام کائنات، سارے نبیوں سے افضل، اور یہ کلام رب کی وہ واحد کلام جس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے خود لیا۔ اس قرآن کو اتارنے کے لیے اللہ نے اس مہینے کا انتخاب کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کا اللہ نے تعارف ہی قرآن سے کروایا۔ لوگوں رمضان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ رمضان کون سا مہینہ ہے؟ الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت کہ اس مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی جو میری اور آپ کی پوری زندگی کی عبادت سے بہتر رات ہے۔ ایک شخص پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی رب کی عبادت شروع کر دے، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہوتا، لیکن عمومی طور پر اس امت کے لوگوں کی عمریں کتنی ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من يجوز ذلك، سلسلہ صحیحہ کی روایت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، میری امت کے اکثر لوگوں کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوں گی، وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت تھوڑے ہوں گے جو 70 کی دہائی کو کراس کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی، قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگوں اس مہینے میں ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ رات 1000 مہینے سے بہتر، اور 1000 مہینہ 83 سال اور 4 مہینے، 83 سال کی عبادت
اس سے بھی زیادہ افضل اور بہتر یہ ایک رات جو رب نے اس مہینے میں، اللہ نے اس مہینے میں یہ رات رکھی. یہ دوسری خصوصیت اس مہینے کی کہ رب کائنات نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے جس ایک رات کی عبادت ہماری ساری زندگی کی عبادتوں سے بہتر ہے. اللہ ہمیں وہ رات نصیب فرما دے، اللہ اس رات کی عبادت نصیب فرما دے، اور اللہ اس رات میں ہمیں کما حق ہو اللہ عبادت کی توفیق نصیب فرما دے. پیارے بھائیو، اس مہینے کی تیسری خصوصیت جو اللہ نے اس مہینے کو عطا کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان. لوگوں، اس مہینے کی ہر رات کو میرے اللہ نے جہنم سے آزادی کی رات بنا دیا ہے. اس مہینے کی ہر رات وہ جہنم سے آزادی کی رات ہے. چاہے آپ کو ایک رات نصیب ہو گئی تو وہ رات بھی جہنم سے آزادی کی رات ہے. ہمارے ہاں ایک بات معروف ہے، رمضان کی یہ تقسیم کی جاتی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا. میرے پیارے بھائیوں، یہ بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں. رمضان کی ہر لمحہ وہ رحمت والا بھی ہے، وہ بخشش کا مہینہ بھی ہے، اور جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہے. تو تیسری خصوصیت کہ اس مہینے کی ہر رات کو میرے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزادی کی رات بنایا ہے. پیارے بھائیوں، اس مہینے کی ایک چوتھی خصوصیت جو اللہ نے اس مہینے کو عطا کی، جو ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. اللہ کی طرف سے خاص فیصلہ کیا جاتا ہے، فرمایا رب کا آرڈر ہوتا ہے کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں. اس لیے کہ میرے پیارے بھائیوں، یہ جنت اسے اہل ایمان حاصل کر سکیں اور جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکیں. اللہ نے اس کے دروازے کھول دیے، بہانے بنائے کہ اہل ایمان اس جنت کو حاصل کر سکیں. پیارے بھائیوں، یہ جنت کا حصول، جنت کی میں داخلہ اور جہنم سے آزادی، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. لوگوں، جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور اللہ کی جنت کا داخلہ مل گیا، وہی اصل کامیاب ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں ما رأیت مثل الجنہ نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها. لوگوں، میں نے جنت جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس کو چاہنے والا پھر وہ غفلت کی نیند سویا رہ جائے، اور جہنم جیسی ہولناک چیز بھی میں نے کوئی نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا اور اس سے بچنے والا وہ پھر غفلت کی نیند سویا رہ جائے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، جنت کا چاہنے والا وہ غفلت کی نیند میں اپنی زندگی نہیں گزارے گا، اور جہنم سے بچنے کی امیدیں رکھنے والا وہ بھی اپنی زندگی کو غفلت میں نہیں گزارے گا. اللہ رب العزت نے خاص اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے اللہ کی طرف سے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور اس مہینے کی پانچویں خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا وَصُفِّدَتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ. اللہ کی طرف سے انسان کا وہ ازلی اور ابدی دشمن شیطان اور تمام وہ اس کے چیلے اور سرگنے، فرمایا وہ تمام بڑے بڑے شیاطین ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شیطان نہیں چاہتا کہ یہ آدم اور آدم کی اولاد یہ رب کو راضی کر کے اللہ کی جنت میں دوبارہ چلے جائیں. جس جنت سے اس ابلیس نے نکلوایا اور جناب آدم علیہ السلام کی ذریت اور اولاد، اس کے ساتھ اس کی وہ ازلی اور ابدی دشمنی، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. لوگوں، وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن ہی سمجھنا. یہ رب کی مہربانی کہ وہ شیطان جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، جس کو ہمارے دل تک پہنچنے کی قوت اور طاقت اللہ نے عطا کی،
خون کے اندر دوڑنا اور گردش کرنا، دل پہ جا کے بیٹھ کر وسوسے دل میں پیدا کرنا، رات کو ہم سوتے ہیں وہ سوتا نہیں، پلاننگیں کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس دشمن کو اللہ اس مہینے میں جکڑ دیتے ہیں کہ میرے بندے کما حق کو ہو میری طرف رجوع کر سکیں، اللہ کے قریب رب کا قرب پا سکیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس مہینے کو یہ بھی خصوصیت عطا کی جاتی ہے۔ اور اس مہینے کی ایک چھٹی خصوصیت جو اللہ اس مہینے کو عطا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح پیارے بھائیوں آج آپ اس جمعے کے اندر سن رہے ہیں، ایک شوق دلایا جا رہا ہے، ایک ترغیب، رغبت۔ اللہ نے قرآن میں کہا فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کیا کریں، تذکیر کیا کریں، یہ نصیحت اہل ایمان کو نفع دیتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ہی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے صدائیں دینے والے نورانی ملائکہ یہ صدائیں دیتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کی چاہت رکھنے والے، اے نیکی کے متلاشی انسان، نیکی کی تڑپ رکھنے والے، نیکی کرنے کی تمنا رکھنے والے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کی چاہت رکھنے والے آگے بڑھ، متوجہ ہو، اللہ نے یہ مہینہ تمہیں عطا کر دیا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور یہ بھی صدا دی جاتی ہے 11 مہینے غفلت میں گزارنے والوں، اللہ کی نافرمانی، شیطان کی پیروی، شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والوں، رحمان اسے ناراض کر بیٹھنے والوں، یا باغی الشر اقصر، اب تو شرم کر لو، اب تو حیا کر لو، اے گناہ کے متلاشی اب تو رک جا، ٹھہر جا، رب کے انعامات دیکھ، اللہ کی مہربانیاں دیکھ، رب کی محبت دیکھ کہ رب نے تیرے لیے یہ مہینہ تجھے عطا کیا۔ قرآن کے نزول کا مہینہ، لیلۃ القدر، وہ رات والا مہینہ، قدر کی رات والا مہینہ، شیاطین کو جکڑ دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، صدائیں اور آوازیں، ہر رات جہنم سے آزادی کی رات۔ اور پھر اس مہینے کو اللہ نے ایک اور خصوصیت یہ عطا کی کہ میرے بندے نے روزہ رکھا، فرمایا اللہ پھر یہ انعام کرتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی مہک، روزے دار اس کے جو منہ سے آنے والی مہک ہوتی ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے، مسلسل معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے، فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ کے ہاں اس کی وہ خوشبو کستوری سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور رب کہتے ہیں دعوت الصائم لا ترد، اے میرے روزے دار بندے اب تو مانگتا جا، دعائیں کرتا جا، میری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ تیری روزے کے حالت میں مانگی ہوئی دعائیں، اور خصوصاً عند فطری، افطاری کے وقت کی دعائیں، میں انہیں کبھی رد نہیں کروں گا۔ پیارے بھائیوں، یہ اتنی خصوصیات والا یہ مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر زندگی میں ایک دفعہ پھر عطا کر دیا ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ سال رمضان میں تھے، آج دنیا میں نظر نہیں آتے، اور کتنے ایسے ہیں جو ابھی قریب میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ سلف اس لیے اس مہینے کی آمد سے پہلے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ میں زندگی میں یہ مہینہ نصیب فرما دینا، اللہ میں زندگی میں یہ مہینہ نصیب فرما دینا۔ پیارے بھائیوں، جب اللہ نے اس مہینے کے لیے اتنی خصوصیات اسے عطا کر دی تو مجھے اور آپ کو بھی اس مہینے کو پھر ایک گزارنے کا ایک طریقہ بنانا چاہیے، کچھ ہمیں اہداف متعین کرنے چاہیے کہ یہ میرا مہینہ زندگی میں عام دنوں کی طرح ہی گزر گیا تو مجھ سے بڑا ناکام کوئی نہیں۔ پیارے بھائیوں، دنیا کے اندر کوئی بھی عقل مند انسان، سمجھدار آدمی، وہ کسی بھی میدان میں جب قدم رکھتا ہے، کسی بھی راستے پہ جب چلتا ہے تو پہلے اپنی منزل کا تعین کرتا ہے کہ میں اس راستے پہ چل رہا ہوں، میں نے جانا کہاں ہے،
میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا ہدف کیا ہے، میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، اس سے میں کمانا کیا چاہتا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس مہینے سے پہلے اور اس مہینے میں کچھ میرے اور آپ کے اہداف ہونے چاہیے۔ سب سے پہلا ہدف اس مہینے میں مجھے اور آپ کو یہ رکھنا چاہیے کہ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، فرمایا لوگوں میں نے روزہ اس لیے فرض کیا ہے لعلکم تتقون، میں چاہتا ہوں تم تقوی کی سیڑھی پہ چڑھ جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے جنت بھی اعدت للمتقین، متقین کے لیے رکھی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہے، اور یہ پورا مہینہ ٹریننگ ہے کہ وہ اللہ جس کے کہنے پر پورا مہینہ ہم نے حلال چیزیں بھی چھوڑ دی، حلال چیزوں سے بھی رک گئے، کیوں؟ میرے اللہ کا حکم ہے۔ یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے کہ اے مومن اور اے مسلمان، باقی 11 مہینے بھی تیرے اندر یہ مزاج تیرا بن جانا چاہیے کہ میرے اللہ نے جس کام سے روک دیا ہے میں نے رکنا ہے، اور جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے میں نے کرنا ہے۔ یہی تقوی ہے۔ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے۔ دل میں تقوی کب آئے گا؟ جب اس دل سے ہم حسد، بغض، کینہ، قدورتیں ان کو دل سے نکال لیں گے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ ہمیں تقوی کی سیڑھی پہ چڑھا دے تو پہلے اس دل کے اوپر نظر ڈال لیں۔ پیارے بھائیوں، ابھی بارش ہو رہی ہے، بارش ہوتی رہے، نیچے زمین اس کے اوپر کوڑا ہو، کرکٹ ہو، روڑی، گند کا ڈھیر، اس کے اوپر جتنی مرضی بارش برستی رہے، دن بھی برسے رات بھی برسے، اس بارش سے اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ وہ گندگی کا ڈھیر ہے۔ وہاں سے تو اور بدبو پھوٹے گی، وہاں سے تو بارش کی وجہ سے اور تعفن پھوٹے گا۔ وہ بارش وہاں جہاں زمین پہلے تیار ہو، وہ زرخیز زمین ہو، اس میں ہل چلا کے جڑی بوٹیاں اور اس میں جو گند ہے اس کو صاف کیا گیا ہو، اس کے اوپر اگر بارش برسے گی پھر وہ اس کو جذب کرے گی اپنے اندر، اور وہاں سے پھر وہ سبزہ اگے گا۔ رب کا یہ رحمت والا مہینہ، موسلادھار رحمت کی بارش برسے گی، لیکن وہی دل تقوی والا بنے گا جس دل میں گند نہیں ہوگا، کوڑا کرکٹ نہیں ہوگا، جو گندگی کا ڈھیر نہیں ہوگا، جس میں بدبو اور تعفن نہیں پھوٹ رہے ہوں گے۔ اپنے دل پہ نظر ڈالے، میرے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کس چیز کی محبت ہے؟ گناہوں کی محبت، شہوات کی محبت، اللہ رب العزت کے مقابلے میں شیطان کی پیروی کرنے والے کاموں کی محبت۔ پیارے بھائیوں، اس دل کو صاف کیجئے۔ رمضان سے پہلے سلف کیا کہا کرتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم رمضان کی تیاری کرتے اس طرح کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کرتے۔ ہم جب رمضان میں داخل ہوتے ہمارے دلوں میں حسد، بغض، کسی سے عداوت، دشمنی، ناراضگی اللہ کے لیے معاف کریں، دل کو صاف کریں۔ پیارے بھائیوں، جب یہ دل صاف ہوگا پھر اس دل کے اندر اترنے والا ایک بھی رحمت کا قطرہ وہ اس دل میں داخل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں، وہ دل جو قلب سلیم نہ ہو، فرمایا اس کی مثال ایسے سمجھو کالکوز المجخیہ، جیسے آپ باہر میدان میں ایک الٹا مشکیزہ رکھ دیں، فرمایا اس کے اوپر جتنی مرضی بارش برسے، فرمایا ایک بھی بوند اس الٹے مشکیزے کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ رمضان آئے اور گزر جائے، زندگی میں تبدیلی نہ آئے، گناہوں کی نفرت نہ دل میں پیدا ہو، نیکی کا شوق پیدا نہ ہو، جیسی زندگی کی روٹین میں ویسے ہی گزر جائے، سمجھ لیں کہ ہم نے وہ اللہ کی رحمت کی ایک بوند بھی نہیں پائی۔ لعلکم تتقون، پہلا ہدف یہ رکھیں کہ اللہ میں نے متقی بننا ہے، میں نے تقوی حاصل کرنا ہے، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی محبت اسے دل میں پروان چڑھانا ہے۔ اللہ رب العزت کما حقہ ہمیں اس ہدف کو پانے میں اللہ کامیابی نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں،
دوسرا اس مہینے میں یہ ہدف رکھے کہ اللہ گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، دن بھی گناہوں میں، رات بھی گناہوں میں، نہ میری خلوت پاک ہے، نہ مجلس میری پاکیزہ ہے۔ اللہ نمازوں میں سستیاں ہوئی، اللہ زکوٰۃ میں کوتاہی ہوئی، حقوق العباد کے اندر کمیاں ہوئی، اے اللہ میں تو ایک دن کا 1 گھنٹہ اس کا حساب نہیں دے سکتا، تیرے سامنے تو پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ جوانی کی قیمتی گھڑیاں، شباب کے وہ لمحات، ان کا حساب چکانا ہے۔ اللہ کیسے دوں گا؟ ایک ہی راستہ ہے کہ تو معافی کا پروانہ تھما دے، تو میرے ان گناہوں کو صرف معاف ہی نہ کرے بلکہ معافی کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ انسان تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جس انسان کو اللہ نے زندگی میں یہ رمضان نصیب فرمایا، فلم یغفر لہ، جیسے رمضان سے پہلے گناہوں کا بوجھ سر پہ لادا ہوا تھا، رمضان گزر جائے اور وہ اسی طرح گناہوں پہ گٹھڑیاں اسی طرح سنبھال کے رکھے ہوئے ہو، بعودا، فرمایا برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جائے وہ انسان جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے اور پھر وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ پیارے بھائیو، یہ ہدف رکھے کہ اللہ اس مہینے میں میں نے معافی لے لی ہے، اور کیسے؟ میرے رب سے جب مانگنے بیٹھے اس انداز میں مانگے کہ مجھے یقین ہو جائے کہ واقعی ہی میں نے اپنے رب سے معافی لے لی ہے۔ پیارے بھائیو، حقوق اللہ کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے آ کے اپنے گناہ کا اقرار اعتراف کر کے معافی کی درخواست کریں، رب کے ساتھ اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عہد کریں، اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کر لیں، اور حقوق العباد کے جو گناہ ہیں، جو کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، جب تک لوگوں کا وہ حق نہیں دیں گے، کسی کا حق کھایا ہے وہ واپس کریں، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے معافی مانگے، کسی کے اوپر کسی قسم کی کوئی زیادتی کی ہے دنیا میں بدلہ چکائیں، اس کا حق اس تک پہنچائیں، اور پھر رب سے معافی بھی مانگیں۔ تو اللہ سے معافی لینی ہے، مغفرت لینی ہے، یہ دوسرا میرا اور آپ کا ہدف ہونا چاہیے اس مہینے کا، کہ جب یہ مہینہ ختم ہو یا ایک رات بھی اللہ دے دے، ایک عشرہ بھی دے دے، ہمیشہ انسان اللہ سے یہ امید رکھے کہ اللہ میں نے اپنے گناہوں کو معاف کروا لیا ہے۔ پیارے بھائیوں، تیسرا اس مہینے کا میرا اور آپ کا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ جو شہر قرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو میرا قرآن کے ساتھ بھی تعلق جڑنا چاہیے۔ کیسا تعلق؟ ایسا تعلق جڑ جائے قرآن کے ساتھ کہ کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں جب میں نے پیش ہونا ہے، وہاں باپ بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگ جائے گی، عزیز و اقارب رشتہ دار، نہ وہاں مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ رب کی بارگاہ میں قرآن میرا سفارشی بن کے آئے، القرآن شافع مشفع، کہ میں اس قرآن کے ساتھ ایسا تعلق جوڑ لوں کہ اللہ کی عدالت میں یہ قرآن میرا سفارشی بن کے کھڑا ہو، اور جس کے حق میں اس قرآن کی سفارش آ گئی، اللہ کے نبی نے کہا قادہ الی الجنہ، فرمایا قرآن اس کو انگلی سے پکڑ کے اللہ کی جنت میں لے کے جائے گا۔ اور قرآن کی یاری ایسی ہے جو قبر میں بھی ساتھ ہوگی، حشر میں بھی ساتھ ہوگی۔ اللہ کے رسول نے قرآن کی صورتوں کے بارے میں کہا ہی المانعۃ من عذاب القبر، یہ سورۃ الملک 30 آیتوں والی یہ سورت، فرمایا قبر کے عذاب سے چھٹکارے کا ذریعہ ہوگی، جہاں سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ سورہ بقرہ اور آل عمران اپنے پڑھنے والوں کے اوپر سائباں بن کے آئیں گی۔ اللہ قرآن سے ہمارا تعلق جوڑ دے۔ پیارے بھائیوں، زندگی گزر گئی، قرآن کی ایک سورت کا بھی ترجمہ نہیں پڑا۔ یہ ذہن بنائیں، آج سے ٹارگٹ سیٹ کریں کہ اس مہینے میں کم از کم، زیادہ نہیں تو میں آخری 30ویں پارے کا تو ترجمہ پڑھ لوں، ایک سورت بھی روزانہ پڑھوں، بڑی صورتیں اور چھوٹی چھوٹی صورتیں 2-3 بھی ایک دن پڑھ سکتا ہوں، 37 صورتیں 30ویں پارے کی، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھ لوں، آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھ لوں، آخری پارے کی چھوٹی صورتیں ان کا ترجمہ سیکھ لوں،
تدبر، تعلق، تلاوت. پیارے بھائیوں، قرآن کے ساتھ ایک ایک لمحہ جو قرآن کے ساتھ گزرے گا، ایک حرف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. رب نے کہا لوگوں جو ایک حرف پڑھے گا میں اسے بھی 10 نیکیاں دوں گا. اور قرآن میں اللہ نے کہا لوگوں یہ ایسی تجارت ہے، بڑی تجارتیں کرتے ہو، ایک رب کے ساتھ تجارت کرو. قرآن کی تلاوت، نماز. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ. لوگوں یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر گھاٹا نہیں، نفع ہی نفع ہے. اللہ ہمیں قرآن سے تعلق نصیب فرما دے. اس مہینے میں یہ ہدف بنائیں کہ میں نے قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، قرآن سے میرا وہ رشتہ جڑ جائے جو پہلے نہیں جوڑ سکا. میں اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اور رات کو قیام میں اس کی تلاوت کی سماعت، یہ ایک قرآن کے ساتھ تعلق. امام مالک رحمہ اللہ جب رمضان کا مہینہ آتا وہ حدیث کا درس بھی بند کر دیتے، کہتے یہ شہر قرآن ہے، اس مہینے میں قرآن ہی پڑھا جائے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ اس مہینے کو اللہ لے کے چلنے کی توفیق بخشے. پیارے بھائیوں، اس مہینے میں یہ ہدف بھی ہونا چاہیے کہ میرا اللہ سے تعلق جڑ جائے، میں رب کا قرب حاصل کر لوں. کیسے؟ ایک راستہ دعا کا بھی ہے کہ میں اس مہینے کو دعا کا مہینہ بھی گزاروں بنا کے اللہ سے مانگوں. اور کیسے مانگوں؟ جو مرضی مانگو. صحابہ کو اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ جب اللہ سے مانگتے ہو جو بھی مانگو اللہ 3 صورتوں میں سے ایک صورت میں ضرور عطا کرتے ہیں. یا تو جو تم نے مانگا اللہ دے دیتے ہیں، یا جو مانگا وہ تو نہیں دیا، اس سے بہتر تمہارے حق میں جو تھا اللہ نے وہ دے دیا. تم نہیں جانتے تھے تمہارے حق میں بہتر کیا تھا، اللہ نے اس سے بہتر دے دیا، یا آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیا. اور تیسری صورت یہ ہے، فرمایا جتنا مانگو گے اللہ سے اتنا رب کا قرب بھی ملے گا. اور قیامت والے دن یہ ساری دعائیں اللہ اجر و ثواب اور نیکیوں کی شکل میں اللہ تمہیں ان کا بدلہ نصیب فرمائیں گے. اس لیے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو پھر خوب مانگنا چاہیے. فرمایا اللہ یکسر، میرے صحابہ رب کے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، لوگوں جو رب سے نہیں مانگتا اللہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. اور دعا کا روزے کے ساتھ بڑا تعلق ہے. آپ دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں جہاں روزوں کا تذکرہ، وہاں آپ ترجمے سے پڑھیں اس رکوع کو، اللہ نے پہلے بھی روزوں کے مسائل ذکر کیے، بعد میں بھی روزوں کا تذکرہ، اور درمیان میں اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، جو مانگے میں عطا کرتا ہوں. اللہ ہمیں مانگنے والا بنائے. ہماری سحریاں، افطاریاں، اللہ ان اوقات میں بھی ہمیں دعاؤں کثرت سے دعائیں کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، اس مہینے میں ایک ہدف یہ بھی رکھیں کہ یہ مہینہ سیزن ہے، بہار ہے نیکیوں کی. اور گزشتہ جمعے کا میرا یہی موضوع تھا کہ اللہ نے نیکیوں اور بدیوں کو تولنا ہے، تولی جائیں گی، نیکیاں ایک پلڑے میں اور بدیاں گناہ دوسرے پلڑے میں. یہ مہینہ کمانے کا مہینہ ہے، سیزن ہے اہل ایمان کا. فکر لگ جائے کہ جو نیکی بھی اللہ نے مجھے موقع دے دیا میں نے وہ نیکی کرنی ہے، وہ ذکر ہو، وہ تلاوت ہو، وہ صدقہ خیرات ہو، وہ روزے افطار کروانا ہو، وہ جو بھی نیکی قیام اللیل کی شکل میں ہو، غرباء، مساکین، دیوگان اور دیگر جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کے ساتھ سہارا بننا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا. اللہ رب العزت کی عبادت کے ذریعے اور اللہ کی مخلوق سے محبت اور خدمت کے ذریعے میں نے نیکیاں اکٹھی کرنی ہے، جمع کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ کل قیامت والے دن جب ترازو قائم ہو تو میری نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے. جو بھی اللہ توفیق دے ذکر کے ساتھ اس مہینے میں کثرت سے اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود. آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، گلی میں چل رہے ہیں، نمازوں کے بعد مسجد میں تعلق، مسجد کے ساتھ وقت دیں اللہ کے گھر میں، فارغ وقت مسجد میں آ جائیں.
اذان سے پہلے مسجد میں پہنچے، انتظار کریں، اللہ اس کا بھی قدر ڈالے گا۔ نماز کے بعد مسجد میں رہیں، جتنی دیر بیٹھیں گے اللہ کے خربوں فرشتے، اللہ کی لا تعداد فرشتے 3 دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ مسجد میں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اللہم تب علیہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما دے، اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ ہدف بنائیں اس مہینے کے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، میرا یہ ٹارگٹ ہے جسے میں نے حاصل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، صاحب استطاعت ہے، اس مہینے میں عمرہ کر لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں اس مہینے میں کیا گیا عمرہ، ایک عمرہ اس مہینے میں، فرمایا لوگوں اللہ حج کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، او حجۃ معی، عام حج نہیں، فرمایا ایسے جیسے اس شخص نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کر لیا، اتنا بڑا اجر اللہ نے طاقت دی ہے۔ یہ عمرہ ادا کریں، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، زندگی میں صاحب حیثیت پر، مالدار پر جس طرح زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے، اس کے بعد پھر نفل ہے، اسی طرح عمرہ بھی اگر اللہ نے طاقت دی ہے، حج کی طاقت نہیں عمرے کی طاقت ہے، تو عمرہ بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باب قائم کرتے ہیں، باب وجوب العمرہ، عمرے کے فرض ہونے کا بیان۔ اللہ کے نبی نے کہا، حج عن ابیک واعتمر، اپنے باپ جس کے اوپر حج تھا وہ نہیں کر سکا، فوت ہو گیا، یا عمرہ تھا اس پر اور نہیں کر سکا، اس کی طرف سے تم حج یا اور عمرہ کرو۔ اس کا مطلب زندگی میں نہیں کر سکے، فوت ہو گئے، پیچھے اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی طرف سے حج یا عمرہ کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، اس مہینے کے اندر کچھ غلطیاں بھی ہیں جو ہمارے بھائی کر جاتے ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، صرف 2-4 منٹ میں یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات، روزہ بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا حکم ہے، من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، طلوع فجر سے پہلے رات کی اس گھڑی میں، فرمایا جو فرضی روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا کوئی روزہ نہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ روزہ زبان سے نکلنے والے الفاظ کا نام نہیں، نیت زبان سے نہیں، صرف دل کا نام ہے۔ زبان سے یہ جو نیت کے ہمارے ہاں الفاظ رائج ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، ذخیرہ احادیث میں اور پورے قرآن میں، پورے دین میں جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیا، یہ الفاظ کہیں موجود نہیں۔ نیت دل سے، رات کو یہ نیت کر لیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، کچھ لوگ سحری بہت جلدی کر لیتے ہیں، آدھی رات کو سحری کر لی، یا رات کو اتنا کھا لیا کہ سحری کرتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے میں جو فرق ہے، فرمایا وہ سحری کا کھانا ہے، فرمایا وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی جب تک سحری کو لیٹ کرتے رہیں گے اور افطاری کو جلدی کرتے رہیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بالکل آخری وقت میں جا کے آپ سحری کریں، اور افطاری جو ہی سورج غروب ہو فوراً سحری کر لینا۔ مزید احتیاط کے نام پہ 10 منٹ 5 منٹ کہ ابھی کیا پتا سورج غروب ہوا ہے یا نہیں، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ وقت پہ افطاری کریں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ اذان فجر کے بعد کھاتے رہتے ہیں، اذان ہو گئی، کھانا جاری ہے، ڈشیں آ رہی ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یاد رکھیں، اذان فجر کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اذان فجر کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کا روزہ شروع ہو چکا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ایک وہ شخص ہے جو پہلے سے کھا رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس کے سامنے ہے، اس کے پیالے میں ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے منہ میں نوالا ہے، ہاں وہ کھا سکتا ہے، اسے مکمل کر لے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ ادھر اذان شروع ہوئی، ادھر اس نے کھانا شروع کر دیا،
کہتا جلدی لے اذان ہو رہی ہے کھانا کھا لوں. ایسا روزہ نہیں ہے، یہ غلط ہے. اسی طرح روزے کی راتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ ازدواجی تعلق کی اللہ نے اجازت دی ہے، یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے. پہلی امتوں کے لیے یہ منع تھا، اللہ نے اس کے لیے آسانی دی. لیکن کچھ لوگ اگر وہ حالت جنابت میں ہیں، صبح اٹھے اور غسل کا وقت نہیں تھا، وہ روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں. کیوں جی جنبی ہوں؟ یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک جو صحابیات نے بیان کیا. آپ صبح بیدار ہوتے، جنبی ہوتے، آپ پہلے وضو کر کے روزہ رکھ لیتے اور پھر اذان فجر کے بعد آپ غسل کر لیں اور نماز فجر سے پہلے آپ غسل کر کے نماز ادا کر لیں. اسی طرح روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے، اس سے بھی روزہ ختم نہیں ہوتا، روزہ برقرار رہتا ہے. روزہ رکھ کر پھر سارا دن جھوٹ بولتے رہنا، سارا دن غیبتیں کرتے رہنا، سارا دن چغلیاں کرتے رہنا، کاروبار میں جھوٹ کو ترک نہ کرنا، آنکھ کی حفاظت نہ کرنا، سارا دن فیس بک، یوٹیوب، انٹرنیٹ پہ یہ آنکھ کا زنا اس میں ملوث رہنا، کان کے زنا میں ملوث رہنا. میرے پیارے بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بھوکا پیاسا مرے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تراویح نہ پڑھیں. کیوں؟ تراویح پڑھ لی تو پھر روزہ فرض ہو جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. روزہ تو فرض ہے، روزہ تو فرض ہے، چاہے آپ نہیں رکھ رہے یا رکھ رہے ہیں، روزہ تو ہر ایک پر فرض ہے. ہاں پتہ ہے کس پر فرض نہیں؟ جو مر جائے، جو دنیا سے چلا جائے. اپنے آپ سے سوال کریں آپ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ اگر مر چکے ہیں تو آپ پہ روزہ نہیں. دوسرا اس پہ روزہ نہیں جو عورت مخصوص ایام میں ہے. اپنے آپ سے سوال کریں کہیں آپ کو بھی یہ مرض لاحق تو نہیں؟ اگر اس مرض میں مبتلا ہیں تو پھر آپ پہ روزہ نہیں. اللہ نے عورتوں کو یہ رخصت دی ہے، حاملہ عورت، مرضعہ عورت یہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں قضائی دے لیں. بچوں پہ روزہ نہیں. آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، یہ فرض ہے. قیام اور اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تراویح آپ پڑھیں گے تو اللہ اس کا الگ سے اجر دیں گے. روزہ تو آپ کے اوپر فرض ہی فرض ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. اور رب کائنات اس مہینے کو اللہ سونے کا مہینہ، کھانے کا مہینہ، شاپنگ کا مہینہ، اللہ ایسی فضولیات میں ہمیں ضائع کرنے سے اللہ محفوظ فرمائے. اس مہینے کی ایک ایک گھڑی کی اللہ ہمیں قدر نصیب فرمائے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ. مولانا مسلم بہت ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں، وہ جماعت کے بڑا نقصان ہوا ہے. ان کے لیے دعا کیجیے. خبروں کے لیے